لیکن اب میں ہر صاحب زبان اور یاد رکھیے کہ قرآن فصاحت میں معجزہ ہے اور اصول فصاحت اور زبان کے لحاظ سے ہر ادیب سمجھ سکتا ہے کہ مجازی جو بات ہو اس میں تفصیلات کا بیان کرنا کلام سے مجاز نہیں رکھتا، محمل بنا دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مقام میں نے کہہ دیا کہ نکلا دو صاحب کا ہوا بیگن کٹار سے بہادر کو بیگن کہہ دیا، مگر بھائی اتنے ہی کہا تو صحیح ہے۔ اور اگر کوئی صاحب آ کے خواہ نظم میں اور خواہ نصر میں یہ کہنا شروع کرے کہ میں جنگل میں گیا اور جنگل میں وہاں جنگل کے جو مناظر ہیں وہ سب بیان کریں اور اس کے بعد کہیں کہ جنگل میں ایک بیٹے سے ایک شیر نکلا اور وہ اس کے گردن پر اتنے بڑے بڑے بال تھے اور اس کی صورت اس طرح کی تھی بالکل ہولیا، شیر کا سا مکمل وہ پیش کریں اپنے قادر الکلامی کے تمام حدود کے ساتھ، اور اس کے بعد کہیں کہ وہ جو آیا تو اس کا چنگھاڑ اس طرح رہا تھا اور آواز اس کا ڈکار رہا تھا وہ، اور اس طرح آوازیں بلند ہوئی تھی جو سبے میں وہ جو شیر سے اصلی لوازم ہیں وہ سب بیان کریں۔ اور آپ کا اللہ اللہ بڑی خیر ہوئی، تھوڑی دیر تک ارے بھائی وہ ایک بہادر آدمی تھا، تو آپ اسے مجاز کہیں گے یا محمل کو کہیں گے؟ مجاز کے لیے ضروری ہے کوئی قرینہ ایسا جو اصل معنی سے ذہن کو ہٹائے، نہ یہ کہ آپ اتنے لوازم بیان کر دیجیے کہ ذہن میں یہ اصل معنی پر جل جائے۔ اب آپ کہنا چاہیے کہ مجاز ہے، جیسے اب مثال پیش کر دوں کہ ایک جلسے میں جانا ہوا تھا، ایک صاحب میرے پیش رو سیرت کا جلسہ تھا امین آباد میں، لکھنؤ میں جو محلہ مشہور ہے، تو وہاں جناب ہمارے پیشوا جو مقرر صاحب تھے وہ فلسفی تھے اور اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے ایسے جو روحانی میراث تھا۔ صاحب وہ میرے پہلے انہوں نے تقریر فرمائی تو ارشاد کیا انہوں نے کہ اللہ سبحانہ نے ان کو وہ درجہ دیا ہے کہ آسمان پر لے گیا یعنی خواب میں، اور وہاں تمام جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کی سیر کرائی اور تمام وہاں کی چیزیں دکھلائی، مگر ہوئی ہے عزت کو۔ اور اس کے بعد وہاں اللہ سبحانہ سے ملاقات فرمائی، یعنی انتہائی تقرب عزت کا ظاہر ہوا۔ تقریباً آدھے گھنٹے وہ کیفیات معراج بیان کرتے رہے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد یعنی کہتے تھے، یعنی کہتے تھے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور ان کے بعد مجھے تقریر کرنا تھی، اب میں جو کہا میں نے کہا بابا بہت عمدہ تقریر معراج کو فرمائی ہے، مگر جتنا جہاں جہاں یعنی سے پہلے ہے وہ قرآن ہے، جتنا یعنی کے بعد ہے وہ سب انکار ہے۔ پھر جناب والا میرا کی بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اس بحث کے تصویر کے لیے کر دوں۔
کہ جو آیت ہے میں کہتا ہوں آپ کو معراج ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کون گلا گھوٹ رہا ہے؟ کیا آپ مانیے ہی تو کیا مجبوری بس یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور قرآن میں ہے؟ تو میں کہتا ہوں جب مجبوری یہ ہے تو جو قرآن میں ہو وہ مانیے. تو دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے کوئی ودا جو لے گیا اپنے بندے کو، بندہ کا حالت حالات نہ مگر فقط وہ کا ہوتا ہو. تو میرا رجحان نہ لے، اور اگر بندہ نہ پورے انسان کا ہوتا ہو جس میں روح دینے کا تو پھر مجبور ہے قرآن کی زبردستی سے میرا جسمانی مانگی چلا دیجیے بولنا. ویسے ہی ان فلاسفہ اسلام سے مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ کون مجبوری ہے کہ آپ قیامت کو مانیں؟ کون مجبوری ہے کہ آپ جنت انار کو تسلیم کر لیں؟ یہی مجبوری ہے نا. یہ قرآن مجید میں ہے اور ایک جگہ میں پورے قرآن ہے، پورے سورے ہیں جس میں جنت کے اوقاف ہیں. تو اب یہ مجبوری ہے تو وہ جو قرآن سے واقعی سمجھ میں آتا ہو وہ مانیے. اگر مسلمان ہے یہ اپنے ذہن سے یعنی لگا کے اس سے مانیے کہ آپ تابع قرآن نہیں ہے، قرآن سے اپنے پہن کا تابع بنانا چلا دیجیے بولے گا. بولے گا تو بولے آج سر یہ وسیع بات ہے جس کا دل چاہے قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہو تو قرآن مجید میں دیکھ لے، ترجمے پڑھ سکتا ہو تو ترجمے دیکھ لے کہ جنت اور نار دونوں طرف جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اس کے بعد مجاز کے تصور کی گنجائش کی نہیں رہتی. یہ ایک رخ ہے، ایک بات ہے بنیادی ہے کہ تفصیلات مانے ہے تصور مجاز ہے. خلاصہ اس کا یہ ہوا. اب یہ ایک وسیع بات ہے جس میں تمام وہ آیات آتے ہیں، پوری کتاب لکھی جا سکتی. اور اس کے بعد اب دوسری چیز کہ جو لوگ منکرین آپ تھے وہ پیغمبر کے سامنے آ کے دیکھیے کیا کیا اعتراض کرتے تھے. ہڈی لائے ہاتھ سے سرما کر دی، کسی قبرستان سے لے آیا تھا بحث کرنے کے لیے رسول سے، ہڈی اس کو سرما کر دیا. اب یہ بھلا ہڈی یہ دوبارہ زندہ ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں کتنی زحمت بحث رسول کی کم ہو جاتی اگر فرما دیتے کہ بھائی تم سے کس نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے. نہیں بھائی وہ تو روح ہے اور روح کو احساس نافرمانی سے اذیت ہوتی ہے. عوام نہیں تھے فلسفی وہ تو ممکن دیتا ہو تو فلسفی تھا. تو اس سے جواب میں جو فرما دیتے تو کتنی آسانی ہو جاتی. کہاں سے آپ لوگ سب وکالت کے لیے اس وقت موجود ہوتے کہ پیغمبر خدا کو اس زحمت سے بچا لیتے. یہ نہیں وہ بڑی دستفہم قرار دینے کے لیے مشاہدات کراتا ہے، لالا کے پیش کرتا ہے نمونے، اور جواب رسول کا یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کہتا ہی نہیں ہوں، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. بلکہ رسول جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ہڈی بھی تو ایک دن پیدا ہوئی تھی، بس جس نے پہلے دن پیدا کیا تھا وہ اب بھی قادر ہے اس سے دوبارہ پیدا چلا دیجیے بولے گا. یہی اس سے کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں میرا وہ دعویٰ نہیں. معلوم ہوتا کہ جتنے انبیاء ہیں سب تو وہی کہتے رہے